اگر یہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے کل، تو آپ کے علاقے کا جو ہے جو ایم پی اے ہوگا وہ سی ایم پنجاب بن جائے گا۔ یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، 4 نام سی ایم آنے والے پنجاب کے جو متوقع جو 4 نام ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اور یہ نام بھی کہیں طاقتور حلقوں سے لیے گئے ہیں۔ طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ پنجاب ڈیلیور کرے، جس طرح عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے جو کچھ ہوا اس دور میں، اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو ہے نون لیگ میں سے 4 نام دیے گئے ہیں کہ جن کو سی ایم پنجاب بنایا جائے گا، اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے حلقے سے کل کاغذات جمع کروائے گا۔ یہ بات ہے، یہ خبر ہے۔ اس خبر کو جو ہے وہ پھر آپ جو ہے، یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ بریک کرنی تھی۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے علاقے کے لیے خوشخبری ہے۔ پی پی 139 یا 40، ان 2 حلقوں میں ایک حلقے میں کل وہ اپنے کاغذات جمع کروائے گا۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ۔ این 114 جو ہے وہ پاکستانی سیاست اور خاص طور پہ پنجاب کی سیاست کا مرکز نکاح بننے جا رہا ہے۔ خبر ہی کچھ ایسی ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کو آپ کے ساتھ بریک کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا این 114 ہے، خاص طور پہ پی پی 139 اور 40، وہ اس وقت جو ہے پاکستان کی جو سیاست میں بڑا اہم جو ہے کلیدی رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے جو خبریں آپ سن رہے تھے وہ پی پی 140 کی ٹکٹ کے بارے میں تھی، دائیں بائیں وہ بورنگ سی ہو گئی تھی، لیکن یہ جو خبر ہے اس کے بعد آپ کی بوریت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اس خبر کو بریک کرنے سے پہلے میں اسپیشل جو تھینکس ہے، بلکہ جو نذرانہ عقیدت ہے، وہ اپنے تمام سورسز کو پیش کرنا چاہوں گا جو میرے تک بر وقت خبریں پہنچا رہے ہیں، اور خبر کسی نہ کسی سٹیج پہ ابھی وہ ڈسکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ فائنلائز ہونے سے پہلے جو ہے میرے سورسز جو خبر مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور خبر جو ہے وہ دیر کیے بغیر یہ ہے کہ کل جو ہے رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ پی پی کے لیے اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ دوبارہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ رانا تنویر صاحب سابقہ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ کل پی پی کے لیے وہ ڈاکومنٹ جمع کروا رہے ہیں پارٹی دفتر میں، اور جو ہے وہ بڑے فیصلے ہو چکے ہیں۔ بڑے فیصلوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ رانا تنویر صاحب کا پی پی میں ڈاکومنٹ جمع کروانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ہمارے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے ایک اگلے لیول کی چیز ہے اگر یہ چیز ہوگی جو میں آپ کے ساتھ بریک کرنے لگا ہوں۔ اور اس چیز کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے 2-3 دفعہ میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ خبر میرے پاس پہلے تھی، یہ خبر مختلف ذرائع سے مجھے ملی تھی، لیکن ابھی یہ خبر جو ہے وہ ابھی پوری خبر بنی نہیں تھی، یہ صرف انفارمیشن تھی، لیکن اب یہ خبر بن چکی ہے کہ کل رانا تنویر صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ پی پی کے لیے جمع کروا دیے جائیں گے ماڈل ٹاؤن آفس میں، اور ڈاکومنٹس ریڈی ہو چکے ہیں، اور ریڈی کر کے ایک اہم نون لیگ کی شخصیت ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، وہ پی پی 138 پی پی 139 اور 40 کے درمیان میں کہیں رہتی ہے، یہ بھی بتا دوں، آگے آپ گیس کر لیجئے گا۔ ان کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں، اور کل سارا کچھ ہو چکا ہے، ابھی ایک چیز کا ڈیسیجن باقی ہے، بلکہ وہ بھی ہو چکا ہے کہ کس پی پی میں ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں، اور پی پی 139 میں جمع ہونے ہیں یا پی پی 140 میں جمع ہونے ہیں۔ یہ کل جب وہ مجھے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع ہوں گے، اس کے بعد ایک تصویر شیئر ہوگی، وہ بریک انشاءاللہ کی جائے گی۔ اگر وہ خبر بر وقت میرے تک میرے سورس میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جس حلقے کے لیے وہ جمع کروائی جائے گی اس کی ایک تصویر شیئر کی جائے گی، تو وہ تصویر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پی پی 139 ہے یا پی پی 140 ہے۔ میرے پاس کچھ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس میں ہے، لیکن نہیں، ابھی یہ خبر تھوڑی سی اس کو اور سسپینس دیتے ہیں، کل آپ کو پتہ چلے گا پی پی 139 کے لیے رانا صاحب نے جمع کروائے ہیں یا 40 کے لیے جمع کروائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر رانا تنویر صاحب پی پی 139 کے لیے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو میاں عبدالرؤف صاحب کی وہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ اگر رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ پی پی 140 میں ان کے ڈاکومنٹ جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے وہ پر نہیں مرے گا،
اور رام سکون سے رانا تنویر صاحب کا الیکشن لڑے گا، اور میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ وہاں پر سابقہ MPA بھی ہیں، اور وہ اگر رانا تنویر صاحب کی جمع کاغذ کرواتے ساتھ ہی ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ آپشن 1۔ آپشن 2 ہے PP 140 جو ہر روز زیر بحث ہے کہ ٹکٹ بنگووں کو ملے گی، ٹکٹ چودھری زبیر گگ صاحب کو ملے گی، حاجی شوکت ریاض صاحب کو ملے گی، یا چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب ٹکٹ لے اڑیں گے۔ تو یہ جو ایک خبر جو روز اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ خبر بریک میں نے کل پرسوں یہ میں آپ کے ساتھ کرتا آ رہا ہوں مسلسل، بلکہ یہ خبر مجھے بور کرنا شروع کر دیا تھا PP 140 کے حوالے سے جو خبر تھی۔ لیکن اگر کل رانا تنویر صاحب اپنے کاغذات PP 140 کے لیے جمع کروا دیتے ہیں تو یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے نا، یہ ساری بحث ختم ہو جائے گی، اور بنگو صاحبان جو ہیں وہ بھی الیکشن جو ہے رام سکون سے لڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اگر رانا تنویر صاحب ظاہری بات ہے کہ PP 140 میں آ جاتے ہیں تو یہ بحث بالکل ختم ہو جائے گی کہ MPA کا جو کینڈیڈیٹ کون ہوگا، الیکشن کون لڑے گا، بلکہ یہ سارے جتنے بھی امیدوار ہیں یہ رانا تنویر صاحب کے الیکشن کمپین میں دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے ساتھ بریک کی ہیں کہ کل جو ہے وہ کس PP میں رانا تنویر صاحب آئیں گے، 39 سے آئیں گے یا 40 سے آئیں گے۔ اس کے بعد جس PP سے بھی رانا تنویر صاحب کے ڈاکومنٹس جمع ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ موجود جتنے بھی مسلم لیگ نون کے MPA کے امیدوار ہوں گے اور وہ رانا تنویر صاحب کی الیکشن کی کمپین شروع کر دیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ بغاوت نہیں کرے گا، یہ بات طے ہوگی۔ اور رانا تنویر صاحب جو ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، جو خبر دینے کا مقصد کیا کہ رانا تنویر صاحب یہ کر کیوں رہے ہیں۔ رانا تنویر صاحب پاکستان کے اندر جو ہے جو فیصلے کرنے والی قوتیں ہیں، جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 4 لوگوں میں سے جو ہے چار نام زیر غور آئے ہیں، 4 نام زیر غور آئے ہیں کہ جن کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا جائے گا۔ یہ بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 4 لوگوں کے نام جو ہیں وہ نون لیگ کے نام نکالے گئے ہیں کہ یہ 4 بندے ہیں، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ CM پنجاب بنایا جائے گا، اور ان میں رانا تنویر صاحب کا نام شامل ہے، کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اس بندے کے حوالے کیا جائے کہ جو پرفارم کرے، پنجاب اس بندے کو دیا جائے کہ جو محنتی ہو، جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ پنجاب کی ترقی کو آگے لے کے چلے، کیونکہ پنجاب کی جو ترقی ہے وہ مجموعی طور پر پورے پاکستان کی ترقی کو لیڈ کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے جو CM پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب کی کارکردگی دیکھ لی ہے۔ اگر محسن نقوی صاحب کی 1 سال کی کارکردگی عثمان بزدار صاحب کی 4 سال کی کارکردگی سے انتظامی لحاظ سے بھاری ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کنٹروورشل شخصیت بنا سکتے ہیں، آئین کی شکیں بیچ میں ڈال کے آپ بہت سارے نکات اٹھا سکتے ہیں، وہ جینون چیزیں ہیں، لیکن ایسی جینون چیزوں کو کیا کرنا ہے کہ ایک عوام کا نمائندہ عوام کی ووٹوں سے آئے اور اس کے بعد اس کو عوام کی طاقت کا جو قلمدان ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور وہ 4 سال تک کچھ بھی نہ کرے، اس کے نیچے کرپشن اور دوسرے تمام جو برائیاں ہیں وہ پلتی رہیں، اور ایسے پھر آئین کے رکھوالے کا بھی کیا کرنا، یہ چیزیں ایک زیر بحث ہیں۔ لیکن یہ ایک سبق بھی ایک دیا محسن نقوی صاحب نے دیا ہے کہ پنجاب کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی کو لیڈ کرے گی، جس طرح سے انہوں نے ریفارمز کی ہیں پنجاب کے اندر، تو اس کے اوپر علیحدہ کسی دن بات کریں گے۔ اور رانا تنویر صاحب جو ہیں اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ متوقع طور پہ پنجاب کے CM بننے کی جو دوڑ ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے PP کے جو کاغذات ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے 15 سال کے اندر کہ رانا تنویر صاحب اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جمع کروانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اہم خبر ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ 2 بریکنگ نیوز بلکہ اس میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ PP 39-40 میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دیں گے، اور رانا تنویر صاحب آپ کے CM پنجاب جو ہیں وہ متوقع طور پہ جو اگلے ٹینیور میں بننے کی ریس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ خبر، اب اس خبر پہ آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ میاں صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ رانا تنویر صاحب کو آپ بنائیں، پرائم منسٹر بنائیں یا CM بنائیں، تو میاں جلیل صاحب نے یہ ہوا میں بات نہیں کی تھی، اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی، اور یہ بات مجھے 1 سال پہلے کی پتہ ہے۔ یہ بات مجھے 1 سال پہلے کی پتہ تھی کہ یہ بات کچھ حلقوں میں چل رہی ہے کہ رانا تنویر صاحب کو CM پنجاب کے طور پہ لایا جائے،
क्योंकि राना तनवीर साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी सर्व किया है। राना तनवीर साहब ने जो है अहम वजारतों में, जिसमें दफाई पैदावार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद तलीम है, इनको सर्व किया है कि अब वो जो ताकतवर हल्के हैं जो चाहते हैं कि पंजाब परफॉर्म करे और बगैर जो है ऐसी पर्सनैलिटी लेके आई जाए जो कि इसको डिलीवर करे, वो 4 नाम सामने है। वो 4 नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये जो एक वीलॉग है, ये पूरा वीलॉग है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ पर मुश्तमिल था और ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी PP 139 और 40 के हवाले से कि कल राना तनवीर साहब के डॉक्यूमेंट जो हैं वो मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जमा करवा दिए जाएंगे। जब ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो उस चिट के साथ जो रिसीविंग मिलेगी उसके ऊपर PP का नाम लिखा होगा और वो आपको दिखा के बता दी जाएगी कि फला MPA की छुट्टी हो गई है। और छुट्टी नहीं होगी, राना तनवीर साहब जो है वो उसको ओब्लाइज करेंगे। राना तनवीर साहब अगर CM पंजाब के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली उसको ओब्लाइज करेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो CM पंजाब नहीं बनते तो फिर वो अपनी NA के टिकट में चले जाएंगे और एक नया उम्मीदवार जो है या वही जो फेवरेट उम्मीदवार होगा उसको उतार दिया जाएगा, या इसमें एक और सरप्राइज भी शामिल है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। ये टिकट ये जमा होने के बाद, जब ये जमा होगी उसके बाद हमारे तक ये इसकी चिट पहुंचेगी तो उसके बाद मैं अगली जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो जो खबर है वो शेयर करूंगा कि उसके बाद कौन सी शख्सियत यहाँ पे आके इलेक्शन लड़ेगी। ये खबर में से एक और खबर है, वो मैं आपको कल कंफर्म कर, जब ये चीज़ होगी उसके बाद जो वीलॉग मैं आपके साथ रात को मुखातब होऊंगा उसमें ये चीज़ शेयर करूंगा। तो लास्ट में जो आज हमने गुफ्तगू का मौजू था, आपने अच्छी तरह सुन लिया है कि कल ये बहस खत्म हो जाएगी, कौन कौन आ रहा है, राना तनवीर साहब भी आ रहे हैं, बस बात खत्म होगी। ये बात। दूसरी बात ये है कि हम तो भाई अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं। राना तनवीर साहब इस इलाके के लिए ज़रूरी इसलिए है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो CM बनते हैं या तो उनको अहम जो है नून लीग की अगली हुकूमत में ओहदा मिलता है तो ये बड़ा अहम है। वो अहम इसलिए है कि हमारे इलाके में कुछ राना तनवीर साहब ने अनाउंसमेंट की हुई हैं डेवलपमेंट के कामों की, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ पे काम सब पे काम जारी है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसने अभी उतरना है, उसका पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। तो हम तो राना तनवीर साहब की इस हवाले से दुआ गो हैं कि वो किसी अहम सीट पर आए हमारे हल्के का। राना तनवीर साहब इधर से इलेक्ट हो, कोई और उम्मीदवार यहाँ से इलेक्ट हो, और इलेक्ट होने के बाद अगर वो CM पंजाब बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो बराह रास्त ये हमारे हल्के के लोगों की इज्जत है। अब अगर इसके ऊपर हम मुख्तलिफ बहसें हैं कि कुछ सियासी जमात को नहीं लेके आया जा रहा, राना तनवीर साहब आ रहे हैं, या ये एक दूसरी बहसें हैं। कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे, मेरा बात करने का लास्ट पे मतलब ये, कोई भी नुमाइंदा जो आपके वोटों से इलेक्ट हो, आपकी विसिनिटी से कोई भी हल्का ले ले, उसके बाद वो किसी अवान के अहम ओहदे पर वो जो है फराइज सर अंजाम दे, CM पंजाब बन जाए, मिनिस्टर बन जाए या PM बन जाए, तो आपका इलाका बराह रास्त तरक्की करता है, आपके लोगों के काम बराह रास्त होते हैं। और बहुत सारे महकमे आपको इसलिए फेवर दे देते हैं कि इनके इनके हल्के का फलां CM है और फलां PM है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, खुशाइन खबर है और बेहतर खबर है कि राना तनवीर साहब CM पंजाब के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार के लिए आ चुके हैं और कल एक उम्मीदवार की छुट्टी हो जाएगी PP 139 या 40 में जो एक डिबेट चल रही है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे गुफ्तगू होगी। मुझे सपोर्ट करने का और मुझे जो है लाइक सब्सक्राइब करने का, मेरे बारे में अच्छी कमेंट्स देने का और मेरे ऊपर तनकीद करने का भी शुक्रिया। और लास्ट पे फिर मेरा सलाम है उन तमाम मेरे सोर्सेज को कि जो बर वक्त मेरे तक मालूमात पहुँचा रहे हैं, वो मेरे मोहसिन हैं और मैं उनका एहसान मंद हूँ। तो इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।